ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ ہر دور میں یزیدی اٹھے اٹھ کے مٹ گئے، ہر دور میں بلند رہے سیدوں کے سر۔ شرم و حیا زکات ہے ابن بنت رسول کی، دیکھے نہیں کسی نے نبی زادیوں کے سر۔ حضرات میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ آپ حضرات اب شاید بہت زیادہ تھک چکے ہیں، اب مزید نہ تو آپ بیٹھ سکتے ہیں نہ آپ بول سکتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب صلاۃ والسلام ہی پڑھ لیا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر وہ عظیم پاکیزہ ذات، عالم اسلام کی وہ ابقری شخصیت، یہ الحمدللہ رب العالمین صرف ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا اہل سنت اس وقت جن پر فخر بھی کرتی ہے اور جن سے پیار بھی کرتی ہے۔ گلے گلزار سیادت ناشر مسلک اعلی حضرت آبرو اہل سنت شہزادہ سرکار غوث اعظم جانشین حضور طاہر ملت حضرت علامہ الحاج الشاہ حضور سیدی سرکار سہیل ملت واحدی دولہ کی آپ زیارت فرما رہے ہیں۔ آپ سرکار غوث اعظم کے بیٹے کی زیارت کر رہے ہیں، اور جتنی دیر آپ حضرت کے چہرے پر انوار کی زیارت کرتے رہیں گے انشاءاللہ برکتیں آپ کا طواف کرتی رہیں گی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ صلاۃ و سلام سے پہلے آئیے اس پاکیزہ عمل کو کر لیا جائے، اپنے رشتے کو اس غوث اعظم کے بیٹے سے مضبوط کر لیا جائے۔ آئیے اپنے جان مال کا سودا حضور سہیل ملت کے ہاتھوں پر کر دیا جائے۔ میں سوچ کے آیا تھا کہ ایک اللہ کے نیک برگزیدہ مقبول بندے کی بستی ہے، کثرت سے مجمع ہوگا، دیوانے ہوں گے شاہ فضل الرحمن مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اس لیے کہ اس بستی کو جو شہرت ملی ہے، جو عزت ملی ہے، وہ اللہ کے ایک نیک برگزیدہ بندے کے صدقے میں ملی ہے۔ تو میں سمجھتا تھا کہ اس اللہ کے ولی کا جو احسان ہے اس بستی کے لوگوں پر، اس کا کچھ تو حق ادا کریں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے نرم گداز بستروں کو چھوڑ کر اس محفل پاک میں آئیں گے، علماء کی باتیں سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، اپنی زندگیوں میں نکھار پیدا کریں گے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آپ کی کثرت، آپ کی قلت دیکھ کے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاہ فضل الرحمن مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو قربانیاں دیں، جو آپ کو عزت بخشی، آپ اس کا 1% بھی حق نہیں ادا کر رہے۔ ان کی محبت، ان کی عقیدت، ہندوستان کے کسی گوشے میں چلے جائیں جہاں پر سنی صحیح العقیدہ مسلمان رہتے ہیں، مسلک اعلی حضرت پر چلنے والے رہتے ہیں، وہ شاہ فضل الرحمن مراد آبادی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں آ کر مجھے محسوس ہوا کہ چراغ تلے اندھیرا، ان کا شہرہ دنیا کے کونے کونے میں تو ہے، لیکن یہ بستی سونی ہے۔ اگر آپ کے بھی دلوں میں شاہ فضل الرحمن مراد آبادی کی محبت ہوتی تو آج رات آپ اپنی نیند کو قربان کر کے اس مبارک محفل میں حاضر ضرور ہوتے۔ آج جو ہماری پوزیشن ہے نا، آج جو ہمارا حال ہے، جس راستے سے آج ہم گزر رہے ہیں، ہم لوگوں کو اس بات کا دوش دیتے ہیں، انہیں ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ صاحب ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، ہمیں تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، ہمیں بے جا ستایا جا رہا ہے۔ تو یہ ہمارا جو الزام ہے دوسروں کے اوپر لگانا، وہ بے بنیاد ہے، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اس لیے کہ جب تک ہم دین سے، مذہب اسلام سے
اپنے آقا کی سنتوں سے، اپنے آقا سے، اپنے آقا کی آل اولاد سے جب تک ہم سچی محبت کرتے رہتے تب تک ہم اس دنیا میں، اس ہندوستان میں کامیاب رہیں۔ آج ہمارے دل سے ہمارے نبی کی محبت نکل چکی، مذہب اسلام کی جو ایک ہمارے اندر تڑپ تھی وہ نکل چکی۔ آج تو صرف اتنا بچا ہے کہ صاحب ہم فلانے کے گھر پیدا ہو گئے، ہم مسلمان ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ صرف اور صرف ہم نام کے مسلمان ہیں۔ آج ہمارے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو ہم سے پہلے کے مسلمانوں میں پائی جاتی ہے؟ آج دیکھ لیں آپ، آج کا اپنے سارا دن کا محاسبہ کر لیں کہ آپ نے آج کا دن کیسے گزارا، کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے نوافل پڑھے ہیں، کتنی تسبیح پڑھی ہے، کتنا اپنے رب کا ذکر کیا ہے۔ آپ اگر اس بات کو محسوس کر لیں گے تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ آخر ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں۔ یہ مسجد کے امام صاحب کمیٹی والوں نے ایک آپ کو خوبصورت موقع دیا تھا، ایک پیارا سا لمحہ آپ کی زندگی میں دیا تھا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے 2-4-6 گھنٹے کے لیے آج کی رات کی نیند کو قربان کر دیتے، اپنے نرم گداز بستر کو چھوڑ کے اس مبارک محفل میں آ کے بیٹھ جاتے۔ کون سی محفل ہے یہ؟ آپ کو معلوم ہے؟ جس محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی اپنے بزرگوں سے سنا کرو، کبھی علماء کے پاس بیٹھا کرو، آ کے ان کی صحبت اختیار کرو، تو تمہیں محسوس ہوگا کہ آج جس محفل میں تم بیٹھے ہو کہ نیتا یا ابھینیتا کی محفل نہیں ہے، یا اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل ہے۔ اور جب ایسی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، ایسی محفلیں سجائی جاتی ہیں، جب ایسی محفلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے تو اللہ اپنے معصوم فرشتوں کو بھیجتا ہے، اب وہ معصوم فرشتے ہمارے اور آپ کے سروں پر اپنے پروں کا سایہ کر لیا کرتے ہیں۔ اور جتنی دیر بندہ اس محفل پاک میں بیٹھتا ہے، اللہ کے فرشتے اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھا کرتے ہیں۔ لیکن افسوس، ہمیں ان سب باتوں کو نہ سننے کی ضرورت ہے، نہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صاحب ہم مسلمان ہیں، ہم نے لوگوں سے سنا ہے کہ جنت اللہ نے صرف مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، جنت ہماری، ہمارے باپ۔ بے شک بے شک بے شک اگر آپ سنی مسلمان ہیں، مصطفیٰ کریم سے سچی محبت رکھنے والے مسلمان ہیں، شاہ فضل الرحمان مراد آبادی یا دیگر اولیاء اکرام بزرگان دین کے اگر آپ پیروکار ہیں، ان سے عقیدت سچی آپ کے دل میں ہے، تو انشاءاللہ آپ جنت الفردوس کے حقدار ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، جنت میں جانے کا جو راستہ ہے، اس راستے کے بارے میں اگر آپ ان علماء سے سن لیں گے اور اسے اپنے دل میں اگر آپ جگہ دے کر بسا لیں گے اس بات کو، تو میرا یقین ہے ساری زندگی آپ کی آنکھوں سے آنسو نکالتے ہوئے کٹ جائے گا۔ اتنا کٹھن راستہ ہے جنت۔ لیکن ہمیں مرنا کب ہے صاحب؟ ہمیں تو ہمیشہ اس دنیا میں رہنا۔ اگر مرنے کا خوف ہوتا، موت کا خوف ہوتا، تو آج ہم اس محفل پاک میں بیٹھ کر اپنی نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہوتے، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر رہے ہوتے۔ لیکن ہم تو موت کو بھول چکے ہیں کہ ہمیں مرنا بھی ہے۔ اے لوگوں، بڑے قسمت والے ہوتے ہیں جنہیں ایسی محفلیں ملتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا جو اللہ کے پیغمبر ہوئے، اپنے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ پروردگارا، وہ ترازو جس پر لوگوں کے اعمال تولے جائیں، اس ترازو کے پلڑے کی وسعت کیا ہے؟ حضرت سلیمان پیغمبر نے اپنے رب کی بارگاہ میں پوچھا، عریضہ پیش کیا، عرض پروردگارا، جس ترازو کے پلے پر لوگوں کے ایمان تولے جائیں گے، نیکیاں تولی جائیں گے، اس ترازو کے پلے کی لمبائی چوڑائی کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سلیمان، جس میزان کے ترازو پر لوگوں کی نیکیاں تولی جائیں گی، اس کی وسعت جاننا چاہتے ہو؟ عرض کی
परवरदिगारा मैं जानना चाहता हूँ कि उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, सुलेमान जमीन के 7 तबक, आसमान के 7 तबक, उन 7 तबक को आपस में मिला दिया जाए, और ऐसे नहीं बल्कि ऐसे, और आसमान के 7 तबक को भी आपस में मिला दिया जाए, और उसके बाद तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए, तो ऐसा लगेगा कि बड़े से मैदान में एक अंगूठी पड़ी। हज़रत सुलेमान अलैहि नबीना सुन के ताज्जुब में पड़ गए, अर्ज़ की परवरदिगारा क्या कोई ऐसा भी तेरा बंदा है जिसकी नेकियों से तराजू का पलड़ा भर सके? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, है सुलेमान तूने तराजू के पलड़े की तो वुसाअत देख ली, लेकिन तुझे अपने रब की रहमत की वुसाअत का अंदाजा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा उस महफिल में, जिस महफिल में मेरा और मेरे हबीब का जिक्र हो रहा हो, और उस महफिल में आकर बैठ एक मर्तबा दिल से सुभान अल्लाह कह देगा, तो मैं उस तराजू के पल्ले को भर दूंगा। लेकिन हमें साहब इन महफिलों की कदर नहीं करना, इसलिए कि हम तो मुसलमान, जन्नत हमारी हमारे बाप। लोगों इस भूल में मत रहे। आज हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, और जितना हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं उतना दुनिया हमसे दूर भागती चली जा रही है। जरा उन लोगों को देखा करो जो तुम्हारी बस्ती में बड़े नामवर लोग हुए थे, पैसे वाले हुए थे, सियासतदान थे, बड़े ऊंचे ओहदे पर फाइज थे, जिनके दरवाजे पर न जाने कितने लोग लाइन लगाए हाथ बांधे खड़े रहते। बड़ा नाम था, बड़ी शोहरत थी, बड़ी दौलत थी, बड़ी इज्जत थी, लेकिन अफसोस दुनिया से रुखसत होने के बाद आज उनका कोई नाम भी नहीं लेता, उन्हें कोई पहचानता भी नहीं। हद तो यह है कि आज उनकी कब्र के जो पटरे हैं वो भी टूट चुके हैं, उनकी कब्र पे कोई मिट्टी डालने को तैयार नहीं। जाया करो कभी कब्रिस्तान मुर्दे को दफनाने के लिए, तो देखा करो कि फलां जागीरदार साहब थे, फलां जमींदार साहब थे, उनकी कब्र का क्या हाल है, तो तुम्हें महसूस होगा कि उनकी कब्र का निशान तक मिट गया। लेकिन कभी उन लोगों को देखा करो, गुदड़ी पोश, जिन्होंने अपनी जिंदगी सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में गुजारी, जिन्होंने सूखी रोटी पानी में डुबो डुबो के खाई, खुदा की कसम आज उनकी मज़ारों की गुंबद चमक रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उन्होंने दुनिया को ठोकर मारा और अपने रब से और अपने रब के सच्चे हबीब से सच्ची मोहब्बत की, तो अल्लाह ने उनके नाम को ऐसा जिंदा किया कि जिन्होंने देखा नहीं है वो भी उनकी नाम ले लेकर उनके वसीले से दुआएं करते। कितने ऐसे लोग होंगे इस महफिल में जिन्होंने शाह फजलुर रहमान मुरादाबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह को अपनी माथे की निगाहों से देखा? कोई नहीं हो, लेकिन हर एक के दिल में मौलाना साहब की मोहब्बत मौजूद। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जो लोग ईमान लाए, नेक काम किए, नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, गरीबों की मदद की, माँ बाप की खिदमत की, ऐसों की मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला लोगों के दिलों में डाल। और जो दुनिया के पीछे भागते रहे, दुनिया उनसे दूर भागती रही, और जिन्होंने दुनिया को ठोकर मारी, खुदा के कसम दुनिया उनके कदमों पे झुकती हुई नजर आई। यहाँ से आपके तकरीबन 30 किलोमीटर एक बस्ती है जिसका नाम है बिलग्राम शरीफ। जब नाम आता है बिलग्राम शरीफ तो हर सुन्नी मसलक के आला हजरत पर चलने वाला तड़प जाता है। क्यों? कि ऐसे ऐसे नगीने वहां आराम फरमा, कहीं तो कोई कुतुब आराम फरमा, कोई गौस आराम फरमा, कोई अब्दाल आराम फरमा, कोई मुजद्दिद आराम फरमा। उसी खूबसूरत से गुलदस्ते में एक नाम है जो तारीख में सुनहरे हरफों से लिखा है, सैयदना मीर तैयब बिलग्रामी रज़ियल्लाहु ताला। आप इस्तिंजा फरमा रहे हैं, इस्तिंजा फरमाते फरमाते कीमियागर आया, उसने देखा कि अल्लाह वाला है, बाबा है,
کوئی بزرگ قریب آیا اور کہنے لگا بابا آپ جانتے ہو میں کیمیا گر ہوں اور اپنے کیمیے سے سونا بنا لیتا ہوں۔ آپ چونکہ استنجا کر رہے تھے، آپ نے اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ پھر اس نے کہا بابا میں کیمیا گر ہوں، میں اپنے کیمیے سے سونا بنا لیتا ہوں۔ آپ استنجے میں مشغول رہے، آپ نے اس کی بات کا دوبارہ بھی کوئی جواب نہیں۔ اس نے کہا کہ بابا اگر آپ کہو تو میں اپنے کیمیے سے آپ کو سونا بنا کر دکھاؤں۔ تو سیدنا میر طیب بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں وہ استنجے کا ڈھیلا تھا، مٹی کا۔ آپ نے جب اس کی گفتگو کو سنا، اس مٹی کے ڈھیلے کو اس کی طرف پھینکا اور ارشاد فرمایا تو کیمیے سے سونا بنائے گا، فقیر تو استنجے کے ڈھیلے سے سونا بنائے گا۔ چنانچہ وہ جو استنجے کا ڈھیلا تھا آپ نے اس کی طرف پھینکا، وہ سونے کا بنے گا۔ تو یہ اللہ والے دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے بلکہ دنیا انہی کے پیچھے بھاگتی تھی۔ آج الحمدللہ ان اللہ والوں کے مزارات چمک رہے ہیں۔ جب تک اس دنیا میں چلتے پھرتے رہے، لوگوں کو فیض پہنچاتے رہے، لوگوں کی پریشانیاں دور کرتے رہے، آج جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو آج لوگ ان کے وسیلے سے اپنی پریشانیاں حل کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان اولیاء اللہ بزرگان دین سے سچی محبت کریں۔ چند روزہ زندگی ہے میرے بھائی، آپ سمجھنے کی کوشش کرو کتنے دن آپ کو اس زمین پر چلنا ہے۔ ایک نہ ایک دن اس زمین کو خیر آباد کہنا ہے، اور ہماری وہ کیفیت ہوگی خدا کی قسم میرے بھائی کہ جب ہماری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے گی، ہم تختہ غسل پر سیدھے سیدھے لٹا دیے جائیں گے، تو ہمارے جسم کے کپڑے لوگ قینچی سے کاٹ کاٹ کر اتاریں گے۔ پھر اس کے بعد لوگ ایک اندھیری کوٹری میں ہمیں اکیلا چھوڑ کے اپنے گھروں کو واپس چلے آئیں گے۔ اس وقت نہ یہ پیسہ ہمارے کام آئے گا، نہ یہ پردھانی ہمارے کام آئے گی، نہ یہ بلڈنگ، نہ یہ بنگلہ ہمارے کام آئے گا۔ اس وقت اگر کوئی چیز ہمارے کام آئے گی تو نمازیں ہمارے کام آئیں گی، روزے ہمارے کام آئیں گے۔ اولیاء اکرام بزرگان دین کا یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو دامن ہے ہمارے ہاتھ میں، وہ ہمارے کام آئے گا۔ لیکن وہ اسی وقت کام آئے گا کہ جب ہم ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی گزاریں گے۔ اے لوگوں، بڑے افسوس کی بات ہے، اتنا سنہرا اتنا مبارک موقع اس بستی والوں کو ملا تھا، لیکن افسوس کسی وجہ سے انہوں نے اس خوبصورت سے موقع کو چھوڑ دیا، گزار دیا۔ بس ایک بات کہہ کے میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں اسی محفل کے تعلق سے کہ جب کوئی بندہ کسی میلاد کی محفل میں، کسی جلسے کی محفل میں، کسی اللہ والے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں اپنے گھر سے اپنے قدم کو باہر رکھتا ہے، دل میں یہ نیت کرتا ہے، عہد کرتا ہے کہ چل رہے ہیں صاحب فلاں بستی میں، فلاں گاؤں میں، کپور پور میں جلسہ ہے صاحب، چلیں گے وہاں سنیں گے علماء ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں۔ صرف اب اس نے ارادہ کیا تھا، نیت کی تھی، اپنے گھر سے قدم باہر نکالا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دے دیا، اے فرشتے میرا بندہ فلاں بندہ میرا اور میرے حبیب کا ذکر سننے کے لیے اس مبارک محفل میں جا رہا ہے، لہذا اس بندے کے ہر قدم پر ایک ایک نیکی لکھتے رہو۔ چنانچہ ابھی صرف ارادہ کیا، گھر سے باہر قدم نکالا، فرشتے نے اپنا کام شروع کر دیا، آپ کی نیکیاں لکھی جانے لگی، اور وہی بندہ جب آ کے اس مبارک محفل میں بیٹھ گیا، علماء کے چہروں کی زیارت کرنے لگا، ان کی گفتگو کو سننے لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں ٹھہر جاؤ، رجسٹر کو بند کر لو، قلم کو روک۔ فرشتے حیرت میں پڑ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں پروردگارا جس محفل میں آنے کی غرض سے اس نے ارادہ کیا تھا، اپنے قدم کو بڑھایا تھا، تو تو نے اس کے ہر قدم پر اسے ایک ایک نیکی دی تھی۔ اب جب اسی محفل میں آ کے بیٹھ گیا ہے تو تو نے اس کی نیکیاں روک کیوں دی؟
رجسٹر کو کیوں بند کروا دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابھی ایسی محفل میں آیا نہ تھا، صرف ارادہ کیا تھا، قدم بڑھائے تھے تو میں اس بندے کو ایک ایک نیکی دے رہا تھا۔ اب جب آ کے بیٹھ گیا ہے، میرے نیک بندوں کے چہروں کی زیارت کرنے لگا ہے، ان کی گفتگو سننے لگا ہے، اب اسے ایک ایک نیکی نہیں بلکہ زمین سے آسمان تک جتنا خلا ہے سب اس کی نیکیوں سے بھر سے بھر۔ لہذا لوگوں ایسی محفلوں سے سچی محبت کرو۔ بس میں یہی عرض کروں گا کہ نمازوں کی پابندی کرو، ویسے مسلمان بن جاؤ جیسے کہ تم 20-25 روز پہلے تھے، مسجدوں کے نمازی بن جاؤ، اپنے ماں باپ کی خدمت گزار بن جاؤ، جس طرح رمضان میں ہماری زندگیاں گزر رہی تھیں اسی طرح پھر سچے مسلمان بن جاؤ، اپنے سروں پر ٹوپیاں سجا لو، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کو عام کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، پڑوسیوں کا خیال رکھو، علماء کی صحبت اختیار کرو، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام۔